أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلام میں کاروبار کے احکامات۔ ناظرین کرام، کاروبار کیوں کیا جاتا ہے؟ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کاروبار منافع حاصل کرنے کے لیے اور اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب ہم اسلام میں کاروبار کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تجارت کے حوالے سے، خاص طور پر تجارت اور کاروبار کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ تجارت یا کاروبار ایک بہت ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کسی بھی قسم کی ہو، اللہ نے جو تجارت کے اندر برکت رکھی ہے، جو تجارت کے اندر فائدہ رکھا ہے، جو تجارت کے اندر نفع رکھا ہے، وہ دنیا کے دیگر تمام کاروباروں سے 9 حصے زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی اور کاروبار کر رہے ہوں، جو تجارت کی نیت یعنی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، یہ ایک اس کی نسبتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پسندیدگی اور اللہ کے ہاں اس کی فضیلت کا اس طرح سے تذکرہ فرمایا۔
لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھی کاروبار ہو، انسان اس کو ظاہر ہے کمائی کا ذریعہ بناتا ہے، اور کمانے کے لیے اور اپنے معاشی طور پر اپنے آپ کو خوشحال بنانے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان کاروبار کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور کہ انسان کاروبار کرے اور پھر اس کو روزی ملے گی اور اس طرح سے وہ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہوگا، یہ بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو کاروبار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے ناظرین کرام، اس پہلو پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ کاروبار کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو اپنے ذمے لیا ہے۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دیکھو انسانوں کو تو ہم نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ انسان کو چونکہ سب سے بڑی جو ظاہری طور پر احتیاج ہوتی ہے اور انسان کو جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے دنیا میں، وہ مال کمانے کی ہوتی ہے کہ میں مال کماؤں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمانے کی کوشش کروں۔ تو غالباً اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمانے کے بعد سورہ الذاریات میں ساتھ ہی یہ فرما دیا ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کما کر کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، سب سے زیادہ روزی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی، هو الرزاق، وہی تو رزاق ہے، رزق دینے والا تو وہ ہے، ذو القوة المتین، اور بہت ہی مضبوط قوت والا۔ جب قوتوں والا وہ ہے، طاقتوں والا وہ ہے، قدرتوں والا وہ ہے، اور رزق دینے والا وہ ہے، تو ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ میں نے تو تم سے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں کہ تم مجھے کما کے کھلاؤ، اور نہ ہی یہ مطالبہ کیا ہے کہ کوئی رزق کمائے، بلکہ اللہ تو خود رزق عطا کرنے والا ہے، اور اس نے تو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر ایک بھی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جب رزق اللہ کے ذمے ہے ناظرین کرام تو پھر کاروبار کیوں کرنا ہے؟ پھر کمانے کی وہ جو پیچھے فلسفی ہے، وہ جو حکمت ہے، وہ تو ساری ختم ہوگی، سارا رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ نے رزق تو لکھا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس نے رزق کتنا کھانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا، کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آتی، یا حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی۔ اندازہ کیجئے کہ جب رزق لکھا ہوا ہے، موت اس وقت تک نہیں آنی جب تک رزق مکمل نہ ہو جائے، اور روئے زمین پر کوئی ایک بھی جان ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے، تو پھر ہم کاروبار کے حوالے سے، کمانے کے حوالے سے ہمارا تو مطمع نظر ہی ہوتا ہے بچپن سے لے کر کہ ہم نے کچھ کمانا ہے، ہم نے نوکری کرنی ہے، ہاتھ نہیں لائیں گے تو روزی کہاں سے آئے گی، کیا کریں گے؟ تو یہ گویا توکل کے خلاف ہے کوئی بات۔ اور توکل کے حوالے سے یہ بات سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، تقاضا تم سے یہ ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، اور اس طرح توکل کرو، اور اس طرح اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ جب حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ انسان سے اللہ رزق نہیں مانگتا، جب حقیقت یہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ کی ذات خود ہے، اللہ خود رزق عطا فرمانے والا ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ ہر جانور کا رزق اللہ کے ذمے ہے، صرف انسانوں کا نہیں، اللہ کے ذمے ہے، ہر جانور کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، حق کا توکل ہی، جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو فرمایا لا رزقکم کما یرزق الطیر، یا او کما یرزق الطیر، دونوں طرح ہو سکتا ہے،
کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح سے رزق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ تغدو خماسم و تروح بطانا، صبح وہ نکلتے ہیں گھر سے تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کون سی پلاننگ کر رکھی ہے، کون کون سا کاروبار پرندوں نے شروع کر رکھا ہے؟ تو گویا سارے کا سارا کاروبار جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ پر توکل کی بات ہے۔ تو پرندوں کو جو روزی دیتا ہے، جو انسان پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دیتا ہے، وہ جو ہر طرح کے پرندوں کو ہر جگہ پہ روزی عطا فرماتا ہے، تو وہ کیا خیال ہے انسانوں کو روزی دینے پر قادر نہیں ہے؟ وہ بالکل قادر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ یہ جو واللہ عالم یہ بات درست ہے یا نہیں، سنی سنائی بات ہے، کبھی خود مشاہدہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ کوا جب یعنی کوے کی مؤنث کوی جب اپنے انڈے سیتی ہے اور اس میں سے بچے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے گھونسلہ تو کسی بلند درخت پر ہوتا ہے، تو جب وہ بچے نکلتے ہیں تو وہ بچے سیاہ رنگ کے نہیں ہوتے بلکہ وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، اور کوی جو ہے وہ کائیں کائیں کر کے اڑ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بچے کسی اور کے نکلے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، اور وہ گھونسلہ تو اسی کا ہوتا ہے، وہ کائیں کائیں کر کے اڑ جاتی ہے، پھر آ کے دیکھتی ہے کہیں یہ میرے بچے ہیں کہ نہیں، تو پھر اس کو نظر نہیں آتا، وہ نظر آتا ہے رنگ ان کا، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کس کے بچے ہیں۔ تو وہ 40 دن تک یا کچھ دنوں تک وہ بچوں کو بالکل نگہداشت نہیں کرتی اور بچوں کو کوئی دانہ دنکا نہیں دیتی اور اس کے رزق کا کوئی بندوبست نہیں کرتی، حالانکہ مائیں اپنے بچوں کا خیال کرتی ہیں اور سارے پرندے اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو کچھ دنوں تک یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس دوران جب کوی اپنے بچوں کا خیال نہیں کر رہی ہوتی تو اس دوران وہ گھونسلے کے اوپر ان کو رزق کون دیتا ہے، کہاں سے رزق آتا ہے؟ تو اس کا بندوبست بھی ظاہر اللہ نے کرنا ہے۔ الا علی اللہ رزقھا، ہر ایک کا ذمہ تو اللہ کا ہے نا رزق کا۔ اس لیے کہ جب مالک اور ملکیت کا جو تعلق ہوتا ہے نا ناظرین کرام، وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ مالک کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ملکیت کی روزی کا بندوبست کرے۔ مالک رب مالک ہوتا ہے، اس لیے رب کو مالک بھی کہتے ہیں۔ رب کا معنی روزی رساں بھی ہے، سسٹینر، روزی دینے والا۔ تو مالک نے بندوبست کیا، وہ ہمارا رب ہے، اور اس رب نے پیدا بھی کیا ہے اور اس نے روزی کا بندوبست بھی اسی نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بچے کوے کے بچے جب منہ کھولتے ہیں، بلکتے ہیں اور وہ چونچ کھولتے ہیں تو ان کی جو باچھیں ہیں اس میں سے روشنی نکلتی ہے، اس روشنی پر پتنگے آتے ہیں اور پتنگے آ کے ان کے منہ میں گرتے جاتے ہیں، یوں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں روئے زمین پر جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، چاہے وہ پتھر کے اندر کیڑا ہو، چاہے وہ بلند گھونسلوں کے اوپر بچے ہوں، جہاں کہیں بھی ہے اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ تو کیا انسان کے رزق کا بندوبست نہیں کیا ہے؟ انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر ناظرین کرام، کاروبار کیوں کرنا ہے؟ کاروبار اس لیے کرنا ہے کہ یہ زندگی کی تگ و دو کرنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، اسی رزاق نے، اسی ذو القوۃ المتین نے حکم دیا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، کہ جاؤ زمین میں نکلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ وہو الذی ذراکم فی الارض ذرا لکم فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، تم زمین کے مختلف راستوں پر چلو، گھومو پھرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اور وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، جو کچھ اللہ عطا فرماتے اس میں سے کھاؤ، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی حکم فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، گویا کوشش کرنا انسان کے ذمے ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور وہ اپنی کوشش ہی کا بدلہ ان قریب دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے ذمے لگایا ہے کہ وہ کوشش کرے، اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور انہی سارے احکام میں، یعنی کوشش آپ نے جنت میں جانے کی کرنی ہے، کوشش آپ نے جہنم سے بچنے کی کرنی ہے، کوشش آپ نے حرام سے بچنے کی کرنی ہے، کوشش آپ نے حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ علی ھذا القیاس، آپ نے پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے۔
انہی میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور فضل یہاں پہ فضل سے مراد مال ہے، خیر ہے، اس کو خیر بھی کہا گیا ہے قرآن میں. اور فضل ناظرین کرام سمجھ لیجئے کہ فضل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، کوئی ایسی چیز جو آپ زائد حاصل کرنا چاہتے ہیں. لفظی طور پر فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد. اگر اس میں یہ پازیٹیولی ہو، پازیٹیو معنی ہو تو فضل آتا ہے. اگر اس میں نیگیٹو کر دیا جائے یعنی نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے جب یہ فضول ہو جاتا ہے، کہتے ہیں فضول چیز ہے، تو فضول منفی معنوں میں ہے، فضل مثبت معنوں میں ہے. تو اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی مال تلاش کرو، اور جتنا کمانا چاہتے ہو کماؤ، اللہ نے مال رکھا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف حلال اور جائز نہیں رکھا، احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال رکھا ہے، بلکہ فرمایا اس کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے اندر جو ہے وہ بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. 9 حصے برکت جو ہے وہ تجارت میں ہے اور باقی 1 حصہ دنیا کے باقی کاموں میں ہے. اب ان معنوں میں اور اس تناظر میں اور اس پس منظر کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ انسان کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کے مطابق رزق حلال کی کوشش کرنا یہ عین حکم ہے اسلام کا. اور اسی رزاق کا حکم ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہ رہو، بلکہ تم تدبیر کرو اور اپنی تدبیر کے ذریعے سے کوشش کرو کہ تم زیادہ سے زیادہ حلال کمانے کی کوشش کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، اور ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کرو کہ جس سے محتاج نہ ہو کسی کے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کی محتاجی نہ ہو اور خود تم کمانے کے قابل ہو جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے. تو انسان کو دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں بننا چاہیے. اور پھر صدیق اکبر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار فرماتے تھے، آپ تجارت کرتے تھے اور مزاربت پہ آپ نے کام کیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کے آپ نے شام کے سفر کیے اور تجارتی سفر کیے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تجارت کرتے تھے. آپ کا اپنا فرمان ہے کہ مجھے تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے بہت زیادہ احادیث مجھے نہیں مل سکیں جو میں آگے بیان کرتا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ کرام کی نسبت احادیث کم جو ہیں وہ روایت ہوئی ہیں. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے وہ بھی تجارت کرتے تھے. جس طرح سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جب مواخات کا، بھائی چارگی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم قائم کیا اور آپ نے نظم قائم فرمایا کہ ہر انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو لگا دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات شیئر کریں، اور خاص طور پہ جو باہر سے آئے ہیں مہاجرین ان کی جو گزر اوقات کا بندوبست کرنے کے لیے انصاریوں کی ذمہ داری لگائی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواخات ہوئی تو انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ تم جو ہے وہ میرے مال میں سے آدھا مال لے لو اور تم جو کچھ میرے گھر میں سے بھی آدھا حصہ لے لو. یہ تو ان کی قربانی تھی اور یہ وہ جذبہ تھا الدین النصیحہ کے تحت کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام. تو انہوں نے وہ سارا کچھ پیش کیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو تاکہ ہم اس بھائی چارگی میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں چیزیں. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا، بلکہ فرمایا بارک اللہ لکم فی اہلکم و مالکم، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور تیرے گھر والوں میں برکت عطا فرمائے. دلونی فی السوق یا دلونی علی السوق، مجھے بازار کا پتہ بتائیے، مجھے بازار کا رستہ بتائیے، میں بازار جاؤں گا اور جا کے میں خود کمائی کروں گا. اور ناظرین کرام پھر آسمان دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جب کاروبار کیا اور کاروبار کے ذریعے سے انہوں نے بہت کمایا، تو اس ایک وقت تھا
کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے کے اونٹ مدینے میں پہنچتے تھے تو مدینے کے اندر تھرتھلی مچ جاتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ آج کیا ہوا ہے، کہ مدینے کے اندر ایک ماحول خاص ہے، کہ پتہ چلتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کا تجارتی قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوا ہے، اتنے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ بن گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شریعت اسلامیہ اس کانسیپٹ کے ساتھ اور اس پس منظر کے ساتھ کہ روزی رساں اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اور رزق صرف ہماری محنت کے اوپر منحصر نہیں ہے، رزق اللہ پر توکل کے اوپر منحصر ہے۔ تو گویا ایک طرف ہو گیا توکل اور ایک طرف ہو گیا تدبیر۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو متوکل آدمی ہے، جو توکل کرنے والا ہے اللہ پر، اس کو تدبیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو پھر محنت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، شریعت اسلامیہ نے یہ تصور نہیں دیا۔ تدبیر توکل کے خلاف نہیں ہے، ذہن میں رکھیے، تدبیر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تدبیر کرنی ہے، اللہ نے جو وسائل عطا فرمائے ہیں اس کے ذریعے سے پوری تدبیر کرنی ہے، اور تدبیر کرنے کے بعد پھر اس تدبیر کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہ ہے اصل میں توکل اور تدبیر کا تعلق۔ اگر کوئی ذمہ دار، کوئی کاشتکار زمین کے اندر بیج کاشت کرتا ہے، اس نے بیج بھی کاشت کرنا ہے، اس نے اس کو پانی بھی لگانا ہے، پوری طرح ہل چلانا ہے، زمین نرم کرنا ہے، پوری محنت کرنی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں رکھ دینا ہے، اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ وہ کھیتی اگائے گا کہ نہیں اگائے گا، کس طرح اگائے گا، اس کی کھیتی سے اچھی امید رکھنی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، توکل کرنا ہے، لیکن تدبیر پوری کرنی ہے۔ بعین ہی جو دیگر کاروبار ہیں اس میں بھی پوری محنت اور پورا طریقہ اختیار کرنے کے بعد جو بھی طریقہ اس کاروبار کے لیے ہے وہ پورا اختیار کرو، اور اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو۔ کتنا منافع آئے گا، کیسے آئے گا، وہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ ہے اصل میں روح اسلام کی، جو توکل بھی ہے، توکل پر بھی مشتمل ہے اور تدبیر پر بھی مشتمل ہے۔ یوں کاروبار کرنا اور محنت کرنا اور اس کو کمائی کے لیے، حلال کمائی کے لیے، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، یہ عین اسلامی طرز عمل ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کے احکامات کے منافی نہیں۔ اب آ جائیے، جب انسان کاروبار کی طرف چل پڑتا ہے، کاروبار کرتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کاروبار، تو اس کو کون کون سی چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، اس سلسلے میں اسلام کیا کیا احکام دیتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کاروبار جو بھی کوئی شخص کرے وہ حلال کا کاروبار ہونا چاہیے، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام نہ ہو۔ دیکھیں، کاروبار حرام ہونے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ طریقہ کار ایسا اختیار کیا جائے جو حرام پر مبنی ہو، یا سودی کاروبار ہو جس کے اندر تجارت والے اصول ملحوظ نہ رکھے جائیں بلکہ سود والے اصول ملحوظ رکھے جائیں۔ دیکھیں، تجارت میں بھی نفع آتا ہے، سود میں بھی نفع آتا ہے، اور یہی بات یہودیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو سود خور تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تجارت اور سود ایک جیسا ہی ہے، اس میں بھی منافع آتا ہے، اس میں بھی منافع آتا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سود میں کیپٹل کے اگینسٹ پرسنٹیج طے کی جاتی ہے، جو کہ تجارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تجارت میں کیپٹل کے اگینسٹ پرسنٹیج نہیں طے کی جا سکتی۔ تجارت میں جو بھی منافع ہو، منافع میں سے آپ کوئی بھی پرسنٹیج طے کر لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کیپٹل کے اگینسٹ پرسنٹیج طے کریں گے اس میں استحصال ہے، اور اس طرح کا استحصال اسلام جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر ایک خیر خواہی کی فضا دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا چونکہ سودی نظام کے نتیجے میں ایک استحصالی معاشرہ اور ایک استحصالی فکر ڈیولپ ہوتی ہے، اس لیے ربا اور سود کو اسلام نے قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ وہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ تجارتی ہو یا وہ قرض والا ہو یا وہ سود مرکب ہو یا سود مفرد ہو، کسی بھی طرح جب آپ کیپٹل کے اگینسٹ پرسنٹیج لیں گے، وہ چاہے نقد لین دین میں ہو، چاہے وہ مدت کے عوض ہو، جب آپ کیپٹل کے اگینسٹ کوئی بھی پرسنٹیج طے کریں گے تو وہ سود ہوگا، اور اس طرح کا سود لینا اور دینا وہ حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود دینے والے پر بھی، سود لینے والے پر بھی، سود لکھنے والے پر بھی، اور سود پر گواہ بننے والے پر بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ سارے کے سارے اس میں برابر ہیں، کہ جو بھی سود کے معاملے میں ملوث ہیں۔ اس لیے
سود کو ایک تو کاروبار کو سود سے پاک ہونا چاہیے، اور پھر نوعیت کے اعتبار سے کاروبار ایسی چیز کا ہو، یعنی نوعیت سے مراد یہ ہے کہ کاروبار کسی ایسی چیز کا نہ ہو جو اپنی نوعیت میں حرام ہے۔ شراب کا کاروبار نہ ہو، کوئی ایسی چیز کا کاروبار نہ ہو جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام ہے، اور حلال چیز کا کاروبار ہو اور اس میں خرید و فروخت کا آپ سسٹم کریں تو پھر انشاءاللہ وہ حلال ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا موقع آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یاتی علی الناس زمان، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر کہ لوگ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ جو آ رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، بس آنا چاہیے۔ لوگوں کو یہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں رہے گی، فرق ہی ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایسا موقع جو ہے قیامت کے قریب آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا ہی گھناؤنا جرم ہے کہ کوئی شخص حرام اور حلال کی تمیز نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، لائن کھینچ دی گئی، حرام بھی واضح ہے، لائن کھینچ دی گئی، وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ گرے ایریاز ہیں، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، ایسی چیزیں بھی ہیں۔ اور قرب قیامت خاص طور پہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے کاروباروں کی شکلیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مشتبہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ نے طرز عمل یہ بتایا کہ من واقع فی الشبہات فقد واقع فی الحرام، جو اس گرے ایریا میں بھی ملوث ہوگا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام میں ملوث ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرے ایریا بھی حرام کی طرف ہی ہے۔ آپ صرف اور صرف اس کاروبار کو کریں جو واضح طور پر حلال ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو حلال ہونے کا۔ اگر شک و شبہ حرام ہونے کا، اگر اس میں شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں حرام ہے کہ حلال ہے، تو اس طرف نہیں جانا۔ اور اس کی طرف رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کرتی ہے عمومی طور پر، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ کام کیا کرو جس میں شک شبہ نہ ہو، شک شبے والی بات چھوڑ دیا کرو، یقینی بات اس کی طرف جانا چاہیے، یقین کے اوپر عمل کی بنیاد رکھنی چاہیے، شک کے اوپر عمل کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کا یہی تقاضا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کاروبار حلال ہو۔ دوسری بات یہ کہ حلال کاروبار کے اندر بھی جھوٹ یا کتمان حقیقت کو چھپانا، اس طرح کی کوئی چیز شامل نہ ہو۔ انسان کو کاروبار کرتے وقت بھی وہ کام کرنے ہیں جن کا تعلق سچائی کے ساتھ ہے اور حقیقت واضح کرنے کے ساتھ۔ کوئی شخص اگر کوئی کنسیل کرتا ہے، فیکٹس چھپاتا ہے اور چھپا کے یا غلط بیانی کر کے کوئی چیز بیچ دیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ سے چیز تو بک جاتی ہے، مال تو بک جاتا ہے، لیکن اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، مال بیچا یا خریدا جا رہا ہوتا ہے، تو جو دونوں بائع اور مشتری ہیں، خریدنے والا اور بیچنے والا، ظاہر ہے وہ اپنی آزاد مرضی سے آئے ہیں۔ جتنی بھی بڑی ڈیل ہو رہی ہو، یعنی چھوٹے سے چھوٹے کاروبار، چاہے آپ پرچون کی دکان سے کوئی چھوٹی اشیاء ضرورت میں سے کوئی چیز لے رہے ہوں، خرید و فروخت کا یہ معاملہ ہو، یا بڑے بڑے کاروباروں کی کروڑوں اربوں خربوں کی کوئی ڈیل ہو، دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بائع اور مشتری ہیں، دونوں آپس میں خرید و فروخت کرنے والے، وہ دونوں اختیار رکھتے ہیں کہ جو بھی وہ معاملہ کر لیں ما لم یتفرقا، جب تک وہ ڈیل کرنے کے بعد ایک دوسرے سے وہاں سے ڈسپرس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ان کو دونوں کو اختیار ہے کہ وہ ڈیل جس طرح کی بھی کر لیں، وہ کوئی ریٹ طے کر لیں، ریٹ طے کرنے میں، چیز دینے میں، مقدار میں، ڈیلیوری میں، مختلف معاملات میں، وہ آپس میں جو بھی معاملہ کر سکتے ہیں وہ درست ہے۔ معلوم یہ تفرقہ، جب تک کہ وہ وہاں سے ڈسپرس نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے، یعنی بیٹھے بیٹھے معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ بھی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں تم نے تو بات کر لی، اب تم چینج نہیں کر سکتے، نہیں۔ جب تک گویا ڈسکشن جاری ہے اور ڈسکشن کرنے کے بعد وہ محفل ختم نہیں ہو گئی، اس وقت تک دونوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈیل کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن جب اٹھ گئے تو ڈیل فائنل ہو گئی۔ اب اس ڈیل میں بھی اگر کوئی شخص جھوٹ کا اور کتمان حقیقت کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی غلط بیانی سے کام لے لیتا ہے، کوئی بات چھپا لیتا ہے، حقائق چھپا لیتا ہے، پوری بات نہیں بتاتا اور آپس میں ڈیل کرتا ہے، تو ان دونوں قسم کی ڈیل میں فرق ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں جو ہیں وہ سچ بولیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخوائی کا اظہار کریں اور سچ بولیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیہما، اللہ تعالیٰ ان کی اس ڈیل کے اندر برکت ڈال دیتا، جتنی مرضی ڈیل ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، اگر تو وہ سچ بول رہے ہیں دونوں اور آپس میں ان کی جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، کسی نے حقائق نہیں چھپائے، کوئی کنسیلمنٹ نہیں ہے، اور دونوں نے جو بات کی ہے وہ ظاہر کر دی ہے، اور تو کوئی فرمایا بورک لہما فی بیہما، اس میں ایک ایڈیشنل چیز پیدا ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے برکت۔ لیکن وہ ان کتما، اور اگر وہ او کذبا یا وکذبا، اگر وہ دونوں نے آپس میں سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا، حقائق چھپائے، تو فرمایا محقت لہما برکت بیہما، ان کے آپس کی اس ڈیل کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کا تعلق ناظرین کرام اس کاروبار سے بھی ہے جو پارٹنرشپ کا کاروبار ہے۔ اکثر کاروباروں کے اندر مختلف پارٹنرز ہوتے ہیں، اور پارٹنرز اگر ایک دوسرے کے لیے خیرخوائی ہے، وَإِن صَدَقَا وَنَاصَحَا، ایک دوسرے کی خیرخوائی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولیں، اس کے اندر برکت پڑی رہتی ہے۔ وہ جتنے بھی پارٹنر ہیں، چھوٹی چھوٹی پرسنٹیج کے پارٹنر ہوں، کوئی بندہ بدنیتی کا اظہار نہ کرے اور دوسرے کے ساتھ حقائق کو چھپائے نہ، کنسیلمنٹ آف فیکٹس نہ ہو، اور کسی بھی طرح کی دوسروں کے ساتھ بددیانتی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ذرا بھی اس میں سے کوئی ایک بدنیت ہو جائے تو سب کا کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محقت لہما برکت بیہما، ان دونوں کے لیے جو بھی پارٹنرز ہوتے ہیں یا جو بھی خرید و فروخت کرنے والے بائے اور مشتری ہوں، کسی بھی طرح کی ڈیل ہو رہی ہو اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی شرائط میں حرام نہ ہو، اور پھر اس طرح جھوٹ نہ ہو، حقائق چھپائے نہ گئے ہوں، اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاوٹ سے بھی منع فرمایا کہ بعض اوقات حقائق کوئی شخص چھپاتا نہیں ہے اس طرح سے، بلکہ ملاوٹ کر دیتا ہے، جیسے آج کل بہت ساری چیزوں کے اندر، خاص طور پہ اشیاء خورونوش جو ہیں ان کے اندر ملاوٹ کی جو روش وہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کاروبار کر رہا تھا، کوئی چیز بیچ رہا تھا، اور اس کے اوپر کی چیز اور طرح سے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے ہاتھ مارا تو اندر سے جو ہے وہ کچھ اور طرح کی چیز نکلی، یا گیلا اس کا مال نکلا، تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور اس طرح سے آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو اچھی اور بری چیز کی ملاوٹ کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو وہ باتیں ہیں جو کاروبار کرنے کے لیے بنیادی شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی بھی کاروباری آدمی ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتا تو اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اس کا کاروبار حرام کا کاروبار ہے، اس کے کاروبار کو کاروبار کہا ہی نہیں جا سکتا۔ مثلا اگر اس کے اندر سود انوالو ہے تو تجارت اور سود کا تو بنیادی فرق ہے، اور تجارت حلال ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سودی سسٹم کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور اس میں بھی بنیادی طور پر دوسروں کی خیرخوائی مقصود ہوتی ہے۔ انسان نفع تو کماتا ہے، لیکن نفع کماتے وقت دوسروں کی بدخواہی اور بدنیتی اس کے اندر نہیں ہوتی، جبکہ سود کے اندر یہ بات کار فرما ہوتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کاروبار، کوئی بھی ادارہ جب کاروباری ادارہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس یونٹ کے اندر بہت سارے کمپوننٹس اور بہت سارے ورکرز شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے کہ کاروباری آدمی اس کے پاس صرف اور صرف وہ جو کموڈیٹیز، جو مال تجارت ہے، صرف اس کی حفاظت کرنا اس کے ذمے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جتنے کارکنان شامل ہوتے ہیں اور جتنی اس کے اندر لیبر شامل ہوتی ہے اور جتنے لوگ اس پورے کاروبار کے اندر انوالو ہوتے ہیں، جو کاروبار کرنے والا ہے اس سارے مال کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کاروبار کے اندر انوالو جتنے ورکرز ہیں اس کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین کرام،
اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہ صرف مال کے حوالے سے نہیں، خیر خواہی کی بات ہو رہی ہے، سچ کی بات ہو رہی ہے، کنسیلمنٹس آف فیکٹس کی کتمان کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں جس طرح سے فریقین کے درمیان ہیں کہ اس میں چاہے وہ پارٹنرشپ کا کاروبار ہو تو سارے پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری کا مظاہرہ کریں، سچائی کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ حقائق کو چھپائے بغیر بالکل کلیئر کٹ بات کریں اور ایک دوسرے کے لیے نیک نیتی اور خیرخواہی کا اظہار کریں. بعینی ہی وہ سارے لوگ جو کاروبار کے اندر ملوث ہیں اور اس کاروبار کے کارکنان ہیں، ان کے لیے بھی سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ کام کرنا یہ بھی شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے. مثلا اگر کوئی ورکر جو ہے وہ اپنے امپلائر کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور وہ بدنیتی سے کام کرتا ہے تو اس کی تو روزی حرام ہے. وہ جو کوئی کام کر رہا ہے وہ حلال کی روزی نہیں کھا رہا. جو وقت اس کو اس کاروبار کے لیے لگانا چاہیے وہ وقت کسی اور کو دیتا ہے یا اس میں وہ بدنیتی اور تساہل کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی اپنا رزق حرام کر لیتا ہے. بعینی ہی دوسری طرف اگر کوئی امپلائر جو ہے وہ اپنے امپلائی کو پوری روزی نہیں دیتا، اس کی روزی میں اور اس کی مزدوری میں اور اس کی جو بھی اس کا حق بنتا ہے اس کے حق کے اندر اگر وہ کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کے حق کے اندر کمی کرتا ہے تو پھر وہ بھی ظلم کا مرتکب ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جس میں ظلم آ جائے، جس میں بدنیتی آ جائے، جس میں بددیانتی آ جائے، اس کاروبار کے اندر کوئی برکت نہیں رہتی. اور قرآن پاک نے اور حدیث نے بے شمار باتیں اس طرح کی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کمتر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو ادنا طبقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی روزی دے رہا ہوتا ہے. اور کتنے ہی نبیوں کو جو مترفین قرآن کہتا ہے، جو بڑے بڑے سردار قوم کے، انہوں نے نبیوں کو یہ آفر کی کہ اگر یہ تم ادنا طبقے کو لوگوں کو اپنے سے دور ہٹا دو، ان کو اگر چھوڑ دو تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم تمہاری بات مان لیں گے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ ان چھوٹے لوگوں کو اگر میں اپنے سے دور کر دوں تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت ختم ہو جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا. گویا اللہ کی طرف سے عذاب میں رکاوٹ یہ چھوٹا طبقہ ہوتا ہے جو بڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. بڑے سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ ہماری اپنی محنت سے مل رہا ہوتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کتنے ہی لوگوں کو جو رزق مل رہا ہوتا ہے وہ ادنا طبقے کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، لوگوں کے جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو پوری ایک یونٹ بنتا ہے جو ورکرز کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اینٹیٹی، وہ جو کموڈیٹیز ہیں کاروبار کی، جو مال تجارت ہے اس کے ساتھ یہ جو ایک پورا یونٹ بنتا ہے، اگر اس کے اندر جو شریعت اسلامیہ نے احکام دیے ہیں اس کے مطابق کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے برکت شامل ہوگی. وہ برکت کیا ہے ناظرین کرام؟ وہ صرف یہ برکت نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار جو ہے اس بڑھ جائے گا، آپ کو معاشی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. یہ بھی ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن اس کی وجہ سے جو بھی آپ نیک نیتی کا مظاہرہ کریں گے، جو بھی آپ دیانتداری کا مظاہرہ کریں گے، جو آپ کسی حقدار کو حق دینے کی بات کریں گے، اس کی وجہ سے دنیاوی طور پر بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ انعامات عطا فرمائے گا. جو اگرچہ آپ کاروبار کر رہے ہیں لیکن وہ کاروبار کے اندر اگر آپ نے شریعت اسلامیہ کے احکام و ملحوظ رکھا ہے تو ناظرین کرام جنت جو ہے وہ صرف مولویوں کو نہیں ملنی، جنت جو ہے وہ صرف مسجد میں بیٹھ کے نہیں ملنی. جنت کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، جنت کا تعلق اور اخروی کامیابی کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حلال روزی کے لیے کوشش کر رہا ہے اور حرام ذرائع اختیار نہیں کرتا، صرف حلال رزق کی کوشش کرتا ہے اور رزق حلال کے لیے وہ کسی ایسی جگہ بیٹھا ہے جو اس کے سوشل سٹیٹس سے مطابقت نہیں رکھتی، بلکہ کم تر حیثیت میں وہ کاروبار اس کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ رزق حلال کی کوشش کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رزق حلال کی کوشش کرتا ہے اور صرف اس لیے کوشش کرتا ہے
کہ مجھے اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے اور میں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے روزی کمانا اور ان کے لیے کوشش کرنا، کما کے لانا حلال ذریعے سے، یہ میرے ذمے ہے۔ تو وہ اس میں سچائی کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، دیانتداری کو ملحوظ رکھتا ہے، اور کبھی بھی بددیانتی نہیں کرتا، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا اور امانت دار ہے، سبحان اللہ، کوئی بددیانتی نہیں کرتا، نہ اپنے خرید و فروخت کرنے والوں کے ساتھ، نہ ڈیلنگ کرنے والوں کے ساتھ، نہ پارٹنرز کے ساتھ، نہ اپنے ورکرز کے ساتھ، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا، اور پھر سچائی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے پورے کاروبار کے اندر کہیں کذب بیانی شامل نہیں ہے، کوئی اپنی نوعیت کے حوالے سے کوئی چیز حرام شامل نہیں ہے، لیکن وہ کاروبار کرتا ہے، اور کرتا ان بنیادوں پر ہے، ان احکامات پر ہے جو احکامات شریعت اسلامیہ نے دیے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بلکہ ایک روایت میں ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ گویا وہ جو نبوی مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دین کو پھیلانے کا مشن۔ وہ جو بڑے بڑے مقام اور مرتبے ہیں، یہی کیٹیگریز اللہ کریم نے قرآن میں فرمائی ہیں کہ جو انعام یافتگان ہوتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے مطابق، جو اصل انعام یافتگان ہیں، جو اصل اللہ کی طرف سے جو انعام کیے گئے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کن کے اوپر اللہ نے انعام یافتہ کون ہیں؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ 3-4 کیٹیگریز ہیں، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ تو جب کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار ان بنیادوں پر کر رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کیٹیگریز کو اللہ کریم نے انعام یافتگان قرار دیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب اس ساری گفتگو سے ناظرین کرام نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو کسی بھی طرح کے کاروبار سے اور معاشی ایکٹیویٹی سے اور معاشی جد و جہد سے اسلام نے نہ صرف یہ کہ منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کو پسند فرمایا ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ کوئی شخص اگر نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے حلال روزی کی جد و جہد کر رہا ہے، اور خاص طور پہ چونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر کسی کی کاروبار کرنے میں نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ خود بھی ہر قسم کی محتاجی سے بچائے، اور جوں مجھے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا تو میں وہ اس رزق میں سے، اس رزق کے ذریعے سے، اس معاشی خوشحالی کے ذریعے سے میں اللہ کے دین کا کام کروں گا، اور اللہ کے دین کو اور زیادہ جو ہے وہ تعاون کروں گا اللہ کے دین کی اشاعت کے ساتھ، اور ظاہر ہے ہر چیز کے لیے وسائل چاہیے۔ تو ایسے لوگ ناظرین کرام، پھر آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاشی خوشحالی دیتا ہے اور پھر وہ دین کی مدد کرتے ہیں، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری فضیلتوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ تو یوں بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم سب کو اس معاشی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس خیال سے کہ اللہ نے جو رزق لکھا ہے، جو روزی دینی ہے، وہ دے ہی دے گا۔ یقیناً اللہ ہی رزاق اور روزی دینے والا اللہ ہی ہے، رزق وہی ملنا ہے، لیکن جد و جہد کرنا، کوشش کرنا وہ ہمارے ذمے ہے، اور حلال رزق کی کوشش بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے اور اپنے آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور پھر سمجھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے رزق عطا ہوگا۔ اللہ نے تو رزق دینا ہی دینا ہے، لیکن اللہ نے ان صلاحیتوں کا حساب بھی کرنا ہے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور اس صلاحیتوں میں ناظرین کرام جو کاروبار بڑا ہوتا ہے اس میں استطاعت میں اور ایریا آف جیورسڈکشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جب کاروبار بڑے ہوتے ہیں، کمپنیز بنتی ہیں اور ادارے بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس ادارے کے جتنے بھی یعنی نیچے ملازمین ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سربراہ کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
وہ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ یہ تم نے کیا کیا. تو گویا جیسے جیسے ایریا آف جورسڈکشن بڑھتا ہے تو اسی طرح سے مسئولیت بڑھتی ہے. تو کوئی بھی کاروبار جب جتنے ادنا درجے کا ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری ادنا ہوتی ہے، اور جتنا بھی کاروبار جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ادارے بڑے ہو جاتے ہیں ذمہ داری کا اسی طرح لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. چھوٹے اداروں کا چھوٹا امتحان ہے، بڑے اداروں کا بڑا امتحان ہے. تو ناظرین کرام، جب ادارے ڈیولپ ہوتے ہیں تو مسئولیت بڑھ جاتی ہے. شریعت اسلامیہ نے اس مسئولیت کے تصور کو اس قدر ہماری زندگیوں کے اندر شامل کیا ہے کہ ہر شخص مسئول ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ایک شخص گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھر کے بارے میں مسئول ہے. ایک شخص جو ہے وہ ایک ادارے کا سربراہ ہے تو وہ ادارے کے بارے میں مسئول ہے. اور اس طرح سے رعیت جب بڑھتی جاتی ہے تو اس رعیت کے بارے میں اس کی مسئولیت بڑھتی جاتی ہے. ناظرین کرام، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کسی رعیت کا مالک بنایا گیا، کسی کو جتنی بھی رعیت دی، چھوٹی دی، بڑی دی، تھوڑی ہے، ظاہر ہے کہ جن کے چھوٹے ادارے ہیں، چھوٹے کاروباری ادارے ہیں، ان کی رعیت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے. جن کی مسئولیت کم ہے، ان کی ذمہ داری کم ہے، اور جن کے بڑے ادارے ہیں ان کی مسئولیت بھی زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی کوئی رعیت عطا کی گئی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ اگر کسی شخص کو رعیت عطا کی گئی اور وہ وَهُوَ غَاشٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ کسی بھی معاملے میں اپنی رعیت کو دھوکے میں رکھتا ہے اور کسی بھی طرح سے ان کو پوری طرح ان کو ہر چیز سے آگاہ نہیں کرتا اور ان کے حقوق میں پوری طرح ادائیگی نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے. ناظرین کرام، کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور خاص طور پہ جب کوئی شخص گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھر کے اندر ہونے والے ہر معاملے، جس طرح وہ گھر کے اندر ہونے والے ہر معاملے کے لیے مسئول ہے اور اس قیامت کے دن جواب دہ ہے، اسی طرح اداروں کے سربراہ اور خاص طور پہ بڑی بڑی کمپنیز اور بڑی یہ جو کاروباری ادارے ہیں، ان اداروں کے سربراہ جو ہیں ان کو شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کو اپنے ادارے کے بارے میں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. اگر اس کاروبار کے اندر کسی بھی چیز کا کوئی حرام کی آمیزش ہے اس کا بھی جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا. اگر اس کے اندر کوئی غلط بات جو ہے وہ شامل ہے تو اس غلط بات کا، اس کی جو سطح ہے غلط بات کی، اسی طرح اس کی مسئولیت، اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اگر کوئی چیز صحیح پروموٹ کی جا رہی ہے تو اس کا ان کو اجر ملے گا. علی ھذا القیاس من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ. جس طرح کا کوئی کام کرے گا اس کام کے ذریعے سے آپ نے کوئی طریقہ کسی کو بتا دیا، آپ نے کوئی کاروباری ٹرینڈ سیٹ کر دیا، اس ٹرینڈ کے اوپر جتنی کمپنیاں چلے گی قیامت والے دن تک، آپ کے سیٹ کیے ہوئے ٹرینڈ پر اگر کوئی بھی کاروباری کمپنی چلے گی تو وہ قیامت تک آپ کو، اگر وہ ٹھیک سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا ہے، اگر وہ صداقت اور دیانت پر مشتمل ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، تو قیامت تک آپ کو اس کا اجر ملتا چلا جائے گا. من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ. جس طرح کا آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا، قیامت تک جو کوئی بھی لوگ اس کے اوپر چلیں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. بعینی ہی اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کسی غلط چیز کو پروموٹ کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو دین کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ اس کے سربراہ بنے ہوئے ہیں اور آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ. اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی گناہ کا کام ہے اور وہ آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو اس کا بھی ڈسکریڈٹ اور اس کا بھی گناہ آپ کے اوپر ہے. یوں ناظرین کرام، کاروبار کرنے کے جو احکامات ہمارے سامنے آئے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس میں شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کا کوئی بھی پہلو موجود ہو، وہ نہ صرف روزی کو حرام کر سکتا ہے اور اس روزی کو مشکوک کر سکتا ہے، بلکہ وہ ہمارے قیامت والے دن
ہمارے اجر کو بھی کھوٹا کر سکتا ہے، ہماری جنت کو کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، ہمارے انعامات کے ہمارے جو اللہ سے ہم انعامات کی توقع رکھتے ہیں اس میں بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر جو اسباب و وسائل فراہم کر رہا ہے وہ بھی رزق حلال پر مبنی ہوں اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہوں، کسی بھی طرح اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو ہماری حلال پاک اور طیب روزی کو ناپاک کر دے یا کم از کم مشکوک کر دے۔ لہٰذا اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچائے، یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح طرز عمل میں بھی وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ہر قسم کی مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچانے والا ہو، نوعیت کے اعتبار سے یا طرز عمل کے اعتبار سے، بدنیتی کے اعتبار سے، جھوٹ شامل کرنے کے اعتبار سے، غلط بیانی کے اعتبار سے، یا کسی بھی غلط رویے کو رواج دینے کے اعتبار سے کوئی بھی چیز اگر اس میں شامل ہو گئی تو یہ دو طرح سے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، دنیاوی فوائد سے بھی محرومی اور اخروی انعامات سے بھی محرومی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح سے صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں، چاہے ہم نوکریاں کرتے ہیں، چاہے ہم تجارتی معاملات میں اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں، چاہے ہم بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، ہم جو کوئی بھی ہیں، ہمیں اپنے ہر عمل کا اور اپنے ہر اس ایریا آف جورسڈکشن کا جواب دینا ہے قیامت والے دن۔ اس جواب دہی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی کوتاہیاں معاف فرمائے اور ہم سب کو ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیاوی فوائد کا باعث بھی ہو، دنیاوی خوشحالیوں کا باعث بھی ہو، دنیاوی عزتوں کا باعث بھی ہو، اور اخروی خوشحالیوں اور عزتوں کا باعث بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی محتاجیوں سے دور رکھے، ہر قسم کی محتاجیاں دور فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اور ای میل ایڈریس حسب معمول آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے ذریعے سے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔